بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین اور ناظرین، آج میں اپنے چینل موٹیویشن وتھ قرآن اینڈ سنہ میں بات کروں گی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں۔ خانہ کعبہ اسلام کا مقدس ترین مقام ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اس کی تعمیر اور اس سے وابستہ واقعات کی تاریخ بہت زیادہ دلچسپ اور بابرکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت زیادہ اہم اور مقدس حصہ ہے، جسے قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عظیم امتحانات سے گزارا۔ ان میں سے ایک امتحان حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری اور تسلیم و رضا کو دیکھ کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ان کی جگہ قربانی کے لیے ایک جانور بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو تعمیر کریں۔ اس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے۔ اس وقت مکہ ایک ویران اور بے آب و گیا علاقہ تھا، جہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ کوئی آبادی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوڑا تھا۔ اب میں بات کر لیتی ہوں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ وہ دونوں مل کر پتھر اکٹھے کرتے اور دیواریں بلند کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور یہ آج بھی خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، جو قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران ایک مقدس پتھر حجرہ اسود کو بھی کعبے کی دیوار میں نصب کیا۔ حجرہ اسود جنت سے نازل شدہ ایک پتھر ہے اور یہ خانہ کعبہ کے ایک کونے میں موجود ہے۔ حج اور عمرہ کے دوران مسلمان اس پتھر کو چومنے یا اسے چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مقام ابراہیم کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جو وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی تھیں۔ یہ پتھر آج بھی مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب محفوظ ہے اور مسلمان اس مقام پر نماز پڑھنے کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اب میں بات کر لیتی ہوں خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں۔ تاریخی طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی اور یہ جگہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر دوبارہ کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے قریش قبیلے نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خانہ کعبہ کی عمارت سیلاب اور آتش زدگی کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت کو مضبوط اور پائیدار بنانے کے لیے قریش نے مشترکہ طور پر تعمیر کا فیصلہ کیا۔ قریش کے تمام قبائل نے تعمیر میں حصہ لیا۔ جب حجرہ اسود کو دوبارہ اپنی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون یہ مقدس فریضہ سر انجام دے گا۔ پھر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ اس فیصلے کا حقدار ہوگا۔
اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے حجرہ اسود کو ایک چادر میں رکھ کر تمام قبائل کے سرداروں کو چادر کے کونے پکڑنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجرہ اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور مرمت اسلامی دور میں بھی ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل تعمیر کے مطابق دوبارہ بنایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد خانہ کعبہ کو کئی بار مرمت کی ضرورت پیش آئی تھی۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی عمارت کو تبدیل کیا اور اسے اس شکل میں دوبارہ بنایا جیسا کہ حضرت قریش کے دور میں تھا۔ جدید دور میں سعودی حکومت نے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کی تعمیر اور توسیع کا کام کیا ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی تعداد میں اضافہ ہونے کے ساتھ ان کو بہتر سہولت فراہم کی جا سکے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی یہ کہانی انسانیت کے لیے ایک عظیم درس ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ ہمیشہ خیر اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔